هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. بدعہ کی تعلیلات کے در محموز و معتل و مضاف آمدہ. جان لیجئے کہ وہ تعلیلیں جو محموز، معتل اور مضاف میں آئی ہیں یاد کردہ شد، وہ یاد کر لی گئی ہیں. اما تعلیلاتی چند دیگر رہا کچھ دیگر تعلیلات کے بدا حاجت افتد کہ جن کی ضرورت پڑتی ہے نیز یاد کنم، ان کو بھی یاد کر لیا جائے. شروع کتاب سے لے کے اب تک صاحب کتاب نے صحیح، محموز، معتل، مضاف کو بیان کیا تھا، اور محموز، معتل، مضاف کی صیغے، گردان اور ان گردان کے اندر جو تعلیلات ہوئی ہیں، جن قواعد کی روشنی میں وہ تعلیلات ہوئی ہیں، ان سب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہیں صاحب کتاب اس بحث کو ختم کر کے اور اس کے بعد 5ویں فصل کو شروع کر لیتے، مگر کہتے ہیں کہ کچھ دیگر تعلیلات ہیں جو انہی ابواب سے متعلق ہیں، ان کو بھی اگر یاد کر لیا جائے تو مفید ہوگا، اس لیے کہ ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک ایک کر کے تعلیلات کو بیان کریں گے، اور کل یہاں انہوں نے 8 تعلیلات کو بیان کیا ہے جن کو ہم پڑھیں گے، اور انہی پر جو ہے یہ فصل 4 مکمل ہو جائے گی. کہتے ہیں تعلیل اول، اس کو سیدھا سا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں قاعدہ نمبر 1. یہ کل 8 قواعد ہیں، تو تعلیل کا ترجمہ ہم جو قاعدہ سے ہی کریں گے. تو قاعدہ نمبر 1، ہر الفے کی ما قبل مضموم باشد واو گردد. ہر وہ الف جس کا ما قبل مضموم ہو وہ الف واو ہو جاتا ہے. چون خادع و خودع و خالد و خویلد، جیسے کہ خادع، خودع، خالد اور خویلد. تو یہ سیدھا سادہ قاعدہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ الف جس کا ما قبل مضموم ہو تو اس الف کو واو سے بدل دیا جاتا ہے. جیسے انہوں نے مثال دی ہے خادع تو سے خودع. تو دیکھیے خادع جو ہے نا یہ ماضی معروف، فعل ماضی معروف ہے، کہہ سکتے کہ فعلہ کی وزن پر ہے. اور جب ماضی معروف سے ماضی مجہول بنایا جاتا ہے تو عین فا کلمہ کو پیش دیا جاتا ہے، عین کلمے کو زیر دیا جاتا ہے، اور لام کلمے کو اس کی حالت پہ باقی رکھ دیتے ہیں. ایسے فعلہ سے فعلہ بنا جاتا ہے. تو جب خادع سے ہم ماضی مجہول بنائیں گے تو اس خا پر ہم پیش دیں گے، دال پر کسرہ دیں گے، اور عین کو اپنی حال پہ چھوڑ دیں گے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہے خا پر پیش آ جاتا، اور یہ جو اس کے بعد الف ہے یہ اپنی حال پہ باقی رہتا. تو خوادیا ایسے کچھ پڑھا جاتا ہے. مگر یہ قاعدہ پھر اس قاعدہ سامنے آیا کہ جس الف کا ماقبل مضموم ہو، تو یہ الف تھا، اس کا ماقبل خا پر پیش تھا، مضموم تھا، اسی لیے اس الف کو ہم نے واو سے بدل دیا تو ہو گیا خودع. اسی طرح خالدن ہے، جب ہم نے اس کی تصغیر بنائی تو تصغیر بنانے کا قاعدہ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 حرفی اسم کی جو تصغیر آتی ہے وہ فعیلن کے وزن پر آتی ہے. تو اس حساب سے ہمیں صرف یہ خا پر جو ہے یہ پیش دینا تھا، تبھی تو ہوتا فعیلن کے وزن پر. مگر جب ہم نے فا کلمہ پر یا کہ خا پر جو ہم نے پیش دیا
تو اب جو ہے کیا ہو گیا، الف کا ماقبل ہو گیا مضموم، اسی لیے ہم نے اس کو واو سے بدل لیا، یہ الف واو ہو گیا، یہ تعلیل مکمل۔ اس کے بعد تعلیل آخر دو صورت، قاعدہ نمبر 2، ہر الف کے ماقبل یا مکسور باشد، ہر وہ الف جس کا ماقبل مکسور ہو یا گردد تو یا ہو جاتا ہے، چو محراب و محاریب، جیسے کہ محراب سے محاریب اور مفتاح سے مفاتیح، یہ بھی بالکل سیدھا سا قاعدہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ الف جس کا ماقبل مکسور ہو وہ یا سے بدل جاتا ہے، جیسے محراب سے محاریب، تو محراب یہ واحد ہے، اور جب ہم نے اس کی جمع بنایا تو جمع کے حساب سے یہاں پر یا کے بجائے الف آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، مگر اس کا ماقبل جو ہے نا، اگر ہمیں محاریب کے اندر جو یا ہے اس کا ماقبل جو ہے کیا ہے، مکسور ہے، را پر کسرہ ہے، اسی لیے واحد میں جہاں الف تھا وہ الف جمع میں یا بن گیا، کیونکہ جو ہے الف کا ماقبل مکسور تھا۔ اسی طرح مفتاحون، جب اس کی جب ہم نے مفاتیح بنائی تو قاعدہ کے حساب سے چونکہ مفرد میں یہ الف تھا تو یہاں بھی یا کے بجائے الف آنا چاہیے تھا، مگر الف کا چونکہ ماقبل مکسور تھا اسی لیے ہم نے اس کو یا سے بدل دیا۔ تعلیل آخر قاعدہ نمبر 3، ہر حرف مد و لین کے سوم جا باشد و زائدہ بود و پس از الف فعائل افتد حمزہ گردد۔ دیکھیے تھوڑا سا مشکل قاعدہ ہے، اور مشکل اس لیے کہ اس میں جو کچھ اصطلاحی الفاظ آئے، تو سب سے پہلے نے بتایا ہے کہ ہر حرف مد و لین، ہر حرف مد و لین، دیکھیے ایک ہوتا ہے حرف مد اور ایک ہوتا ہے حرف لین، اور یہ تجوید کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو عربی زبان میں مد کے معنی آتے ہیں کھینچنے کے، تو جن حروف کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے حرف مد، جیسے جا، ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا۔ اور لین کے معنی آتے ہیں نرمی کے، یعنی کچھ حروف ہیں جن کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر حرف مد و لین، جان لیجئے کہ ہر حرف مد و لین کہ سوم جا باشد، جو کلمے کے اندر تیسری جگہ ہو، جو کلمے میں تیسری جگہ ہو، اور زائدہ بود، اور زائدہ ہو، پس از الف فاعل، اور الف فاعل کے بعد واقع ہو، پس از الف فاعل کے بعد واقع ہو، یعنی فاعل کے وزن پر ہو، فاعل کے وزن پر ہو، اور الف زائد کے بعد واقع ہو۔ حمزہ گردد تو وہ الف حمزہ سے بدل جاتا ہے، چو کریم و کرائم، جیسے کریم سے کرائم، اور صحیفۃ سے صحائف، اور رکوب سے رکائب، یہ ہو گیا۔ تو اس میں دیکھیں چند شکیں ہیں۔ پہلی شک تو یہ ہے کہ ہر حرف مد و لین، وہ کہ حرف مد و لین ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط ہے کہ سوم جا باشد، کلمے میں تیسری جگہ واقع ہو۔ تیسری شرط ہے کہ وہ زائدہ بود، وہ زائدہ ہو، اصلی نہ ہو، اور پس از الف فاعل افتد، اور الف فاعل کے بعد واقع ہو۔ تو یہ جو اس سب سے شرائط پائے جائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا، حمزہ گردد، وہ حمزہ ہو جائے گا۔ اب اس کو ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں۔ تو ایک مثال ہم لے لیتے ہیں کریمن والی، کریمن ہے اور اس کی جمع آتی ہے کرائم، ٹھیک ہے، یہ کرائم، لیکن یہ اصل میں کیا تھا، یہ اصل میں تھا کرائم۔ اب ہم اس کو اس قاعدے کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شرط انہوں نے بتائی تھی کہ وہ کیا ہو، حرف مد و لین ہو، حرف مد میں سے ہو، حرف مد میں سے بھی ہو، اور حرف لین میں سے ہو۔ تو یہاں دیکھیے جو یا ہے نا، یہ کیا ہے، حرف مد بھی ہے اور یہ حرف لین بھی ہے، یہ کیا ہے، حرف مد ہے اور حرف لین بھی ہے، ایک شرط پائی گئی۔ دوسری شرط کیا بتائی تھی انہوں نے کہ سوم جا باشد، کلمے میں تیسری جگہ واقع ہو، تو یہاں یہ کلمے میں جو ہے تیسری جگہ واقع ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کیا تھا کہ وہ زائدہ بود، اور وہ زائدہ ہو،
اصلی نہ ہو تو اس کا جو مادہ نکالیں گے نا ہم، اس کا مادہ کاف را میم نکلے گا، کاروما، تو یہ اصلی مادہ میں نہیں بلکہ زائد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے واپس از الف فاعلون افتد، اور الف فاعلون کے بعد باقی ہو، تو یہاں جو ہے یہ فاعلون جب نکالیں گے فاعلون، تو یہ اس کرائمون اسی کے وزن پہ، فاعلون کے وزن پر، تو یہ الف زائد کے بعد یہ یا واقع ہے، اسی لیے جو ہے یہ یا کیا ہوگا، یہ یا بن جائے گا حمزہ گردد، تو یا حمزہ بن جائے گا، اور یہ کرائم جو بن جائے گا کیا بن جائے گا، کرائم حمزہ سے، ٹھیک ہے، یہ کرائم بن جائے گا۔ تو اسی کو صاحب کتاب نے یہاں سمجھایا ہے، چوں کریمن و کرائم، جیسے کریمن کی جب ہم جب کرائم بناتے ہیں تو کرائم و یا سے بنے گا، اور اسی طرح صحیفتن کی جب ہم صحائف بنائیں گے تو یہ بھی یا سے بنے گا، رکوبن کی جمع رکائبو یہ بھی یا سے بنے گا، پھر اسی قاعدے کی روشنی میں اس یا کو ہم جو ہے حمزہ سے بدل لیں گے۔ بات یہاں پوری ہو گئی۔ کہہ رہے اما در معیشتن و معائشو، رہا معیشتن اور معائشو، یعنی معیشتن کی جب معائشو بنائیں گے حمزہ نگش، تو یہاں حمزہ نہیں ہوا، یہاں پر حمزہ نہیں ہوا، کیوں؟ زیرہ کی زائدہ نیس بلکہ اصلی ہے، اس لیے کہ زائدہ نہیں بلکہ اصلی ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے معیشتن کی جمع جب ہم معائشو ہم نے بنایا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس میں شرائط بیان کی گئے ہیں وہ شرائط پائے جا رہے ہیں نہیں۔ یہاں پہلی بات تو دیکھیے یہ جو ہے اس یا کو اس قاعدے کے حساب سے اس یا کو جو ہے حمزہ ہونا چاہیے تھا، یہ یا حرف مد میں سے بھی ہے، حرف لین میں سے بھی ہے، اور جو ہے کلمے میں تیسری جگہ واقع ہے، اور یہ فاعلن میں جو ہے الف کے بعد واقع ہے، اور اس حساب سے جو ہے یہ ہونا چاہیے، مگر اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ زائدہ ہو، جو شرط ہے نا یہاں پہ کہ وہ زائدہ باشد و زائدہ بود، کہ وہ زائدہ ہو، یہ زائدہ نہیں ہے، کیوں زائدہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب اس کا مادہ ہم نکالیں گے نا تو مادہ میں اس کا مادہ نکلا عین یا شین، عائش، اور اس میں جو دیکھیے یا موجود ہے، اس لیے یہ زائدہ نہیں ہے، اس لیے ایک شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے یہاں اس یا کو ہم حمزہ سے نہیں بدلیں گے۔ اچھا، زیرہ کے زائدہ نہیں بلکہ اصلی ہے، اس لیے کہ معائشوں کے اندر جو یا ہے وہ زائدہ نہیں ہے بلکہ اصلی ہے۔ ودر مصیبت و مصائب با کے اصلی ہے، کہہ رہے کہ مصیبتوں کی جب ہم مصائب بنائیں گے تو جب ہم نے اس کی جب معائش مصیبت کی جب ہم نے جب مصائب بنائی تو یہاں دیکھیے یہاں جو ہے یہاں ایک شرط مفقود ہے، اور شرط یہ ہے کہ یا زائدہ ہو، اور یہاں پر جو ہے یا زائدہ نہیں ہے، کیونکہ مصیبتوں کا جب مادہ ہم نکالیں گے تو اس کے اندر سواد یا با یہ نکلتا ہے، اصابہ یصیب اصابتاً، تو یا اس کے مادے کے اندر ہے، مگر یہ خلاف قیاس یہاں پر یا کو حمزہ سے بدلا گیا ہے۔ تو مصیبتوں کی جو ہم نے مصائب بنائی ہے اور اس میں حمزہ آ رہا ہے، یہ اس قاعدے کی وجہ سے تعلیل نہیں کیا گیا بلکہ یہ خلاف قیاس کیا گیا، قاعدے کے حساب سے تو اس میں یا ہونا چاہیے تھا۔ ادر مصیبتوں و مصائب، اور مصیبتوں کی جو مصائب ہے بآ کے اصلی اس، حالانکہ اس کے اندر یا اصلی ہے، حمزہ نگشت، یہ اس حمزہ یہ غلط ہے، حمزہ گشت ہونا چاہیے، حمزہ گشت حمزہ ہو گیا بر خلاف قیاس، خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے۔ کہہ رہے ہوگا در چہارم جا باشد، اگر جو ہے وہ حرف مد اور لین کلمے میں چوتھی جگہ واقع ہو، اس سے پہلے جو شرط بتائی تھی اس میں جو ہے کہ وہ حرف مد و لین کلمے میں جو ہے تیسری جگہ واقع ہو، مگر اگر وہ حرف مد و لین کلمے میں چوتھی جگہ واقع ہو، چون در جمع پنجم جا افتد یا گردد، اور اگر وہ حرف مد و لین جو واحد میں چوتھی جگہ چوتھے حرف کی جگہ ہو، جمع میں پانچویں حرف کی جگہ واقع ہو تو یا سے بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حرف مد و لین واحد کے اندر چوتھی جگہ واقع تھا اور جب ہم نے اس کے جمع بنا تو جمع کے اندر جو ہے وہ پانچویں جگہ آ گیا تو پھر وہ کیا بنے گا، وہ حرف مد و لین یا سے بدل جائے گا، جیسے محرابن سے محاریب اور عصفور سے عصافیر، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ واحد ہے محراب، اس میں جو ہے حرف مد و لین کیا ہے، یہ ہے الف،
اور یہ کلمے میں چوتھی جگہ واقع ہے۔ جب ہم نے اس کی جگہ بنائی محاریبو، تو یہاں پر جو ہے اس حساب سے یہاں یا کی جگہ ہمیں الف ہونا چاہیے تھا، اور یہ الف کلمے میں 5ویں جگہ واقع ہے۔ تو قاعدے کے اصل کے اعتبار سے یہاں پر یا کی جگہ جو ہے الف ہونا چاہیے، مگر چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ حرف مد اللین اگر واحد میں چوتھی جگہ ہو اور جمع بناتے وقت وہ 5ویں جگہ واقع ہو جائے تو اس حرف مد اللین کو ہم یا سے بدل لیتے ہیں، اس لیے جو ہے یہ الف یہاں جمع کے اندر یا بن کر آئی ہے۔ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اسی طرح عصفورن کے جمع عصافیرو، یہ قاعدہ یہاں پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے تعلیل آخر، قاعدہ نمبر 4، ہر جا کے الف جمع درمیانے 2 واو یا 2 یا افتد۔ جس جگہ الف جمع 2 واو یا 2 یا کے درمیان واقع ہو، آخرین را بحمزہ بدل کنن، تو اس میں سے جو واو اور یا آخر میں واقع ہو اس کو حمزہ سے بدل لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک شرط اور ہے جس کو صاحب کتاب نے آخر میں بتایا کہ زیرہ چی از طرف دور است۔ تو پورا قاعدہ یہ ہے کہ جس جگہ الف جمع کی الف 2 واو یا 2 یا کے درمیان واقع ہو اور دوسرا واو اور یا یہ قرب طرف میں واقع ہو یعنی کنارے سے قریب واقع ہو، تو وہاں دوسرے واو اور یا کو حمزہ سے بدل لیتے ہیں۔ جیسے مثال لی صاحب کتاب نے کہ چو اولو و اوائلو، جیسے کہ اول کی جمع اوائل کہ دراصل اواویلو بودہ است، کہ اصل میں اواویلو تھا۔ تو اس کو ہم سمجھتے ہیں، دیکھیے یہ ہے اول اور اس کی جگہ نے بنائی تو ہوا اصل قاعدے کے حساب سے اواویلو ہونا چاہیے، اواویلو۔ اب اس کے اندر غور کیجیے، قاعدہ کیا ہے کہ جس جگہ الف جمع واو 2 واو اور 2 یاؤں کے درمیان واقع ہو، تو یہاں پر دیکھ لیجیے یہ جو الف جمع ہے، یہ جمع کی الف اول کی جمع ہم نے اواویل بنائی ہے نا، تو یہاں پہ جو الف ہے یہ الف جمع ہے اور یہ 2 واو کے درمیان واقع ہے، ایک واو یہ ہے اور ایک واو یہ ہے، 2 واو کے درمیان واقع ہے، اور دوسرا جو واو ہے وہ قرب طرف ہے، جو لام آخر میں ہے اس سے قریب ہے، کنارے سے قریب ہے۔ اس لیے ہم کیا کریں گے، دوسرے واو کو حمزہ سے بدل لیں گے تو ہو جائے گا یہ اوائلو۔ کیا ہو جائے گا؟ اوائلو۔ اوائل ہو جائے گا، یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ تو واو والی مثال ہو گئی تھی، یا والی مثال لی انہوں نے، وخیرن خیائرو، اور خیرن کی جمع خیائرو کہ دراصل خیائرو بودا اس کے اصل میں خیائرو تھا۔ تو اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا خیرن، اس کی جمع ہم نے بتائی تو اصل کے اعتبار سے اس کی جمع ہونی چاہیے تھی خیائرو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں غور کرنا ہے، یہ جو ہے الف جمع ہے ہمارا، یہ الف جمع 2 یا کے درمیان واقع ہے اور دوسرا یا جو ہے یہ قرب طرف میں واقع ہے، کنارے سے قریب رہا ہے اس کے قریب میں واقع ہے، اسی لیے یہ دوسرا یا جو ہے حمزہ سے بدل جائے تو خیائرو ہو جائے گا۔ وخیرن خیائرو، اور خیرن کی جمع خیائرو کہ دراصل خیائرو بودا اس کے اصل میں خیائرو تھا۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ کہہ رہے وہ بعض یارہ سلامت دارن، بعض لوگ یا کو، بعض صرفی لوگ یا کو باقی رکھتے ہیں، یعنی یا کو حمزہ سے نہیں بدلتے ہیں، اوائلو ہی پڑھتے ہیں، خیائرو ہی پڑھتے ہیں، یا کے ساتھ حمزہ سے نہیں بدلتے ہیں۔ بات یہاں پوری ہوگی۔ ایک دوسری بات کہہ رہے ودر توائسو و دواوینو، حمزہ نگر کہہ رہے کہ توائسو اور دواوینو، تو تاؤس کی جمع ہے تواویس۔ یہاں بھی دیکھیے جو الف ہے یہ الف جمع ہے، اس لیے کہ یہ
ताउस की जमा है तवावीस, और ये दो वाव के दरमियान वाक़ है, और दूसरा वाव यहाँ पर क़ुर्ब तरफ में वाक़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि आखिर में सीन है, फिर उससे पहले या है, फिर वाव है। तो जो दूसरा वाव है ये क़ुर्ब तरफ में वाक़ नहीं बल्कि दूर है, बुअद तरफ में वाक़ है, इसीलिए इस वाव को जो है हम हमज़ा से नहीं बदलेंगे। इसी तरह दवावीन और दीवान की जमा है, यहाँ भी देखिए अलिफ जमा है, दो वाव के दरमियान वाक़ है, और दूसरा जो वाव है ये क़ुर्ब तरफ नहीं है बल्कि बुअद तरफ में है। क्यों? क्योंकि आखिर में नून है, फिर उसके बाद या है, फिर इसके बाद वाव है, बहुत ज़्यादा दूरी हो गई ना, इसीलिए जो है इसमें जो है हम वाव को हमज़ा से नहीं बदलेंगे। हमज़ा नकश इन दोनों के अंदर वाव हमज़ा नहीं हुआ, ज़ेरा छे अस तरफ दूर अस, इसलिए कि किनारे से दूर है।